الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. محترم حضرات اور خواتین، دنیا میں انسانوں کے سامنے کبھی اسے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ چاہے بیماری کی شکل میں مصیبت ہو، وہ چاہے غربت اور اسی طریقے سے اور دوسری پریشانیوں کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مصیبت اور اس مشکل سے نجات پانے کے لیے جو ممکنہ تدبیریں ہو سکتی ہیں انہیں اپنائی جائیں اور انہیں اختیار کیا جائے، اور اسے اختیار کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ مفادات اور کامیابیوں کے حصول کے لیے آدمی جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے جو وسائل مطلوب ہوتے ہیں انہیں وہ اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے فوائد اور منافع اس کو حاصل ہوں اور اس کی حفاظت ہو. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب دیکھتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی طاقت، کوئی قوت اور کوئی ہستی دکھتی نہیں ہے، اور ایسے ہی فوائد کے حصول کے لیے جتنی ممکنہ تدبیریں وہ کر سکتا ہے انہیں کر کے، اور جب اسے متوقع فوائد نہیں حاصل ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ غور و خوض کرتا ہے کہ میں اب کیا کروں، اس سلسلے میں مجھے اب کیا کرنا چاہیے. حضرات، صاحب ایمان ہونے کی بنا پر اور ایک مسلمان ہونے کی بنا پر جب ہمارے اور آپ کے سامنے اس انداز کی کوئی کیفیت آتی ہے اور ہم اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، اپنے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا سے استعانت کرتے ہیں. حضرات، مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی رحمت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سفر پر نکلے، اور دوران سفر انہوں نے دیکھا کہ آندھی اور بارش کا طوفان انہیں گھیرے ہوئے ہے. پہاڑ کے کھوہ میں انہوں نے پناہ لی اور اس کے اندر چھپ گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن ایک بڑا سا پتھر اس غار کے منہ پر آ کر کے ڈھک گیا، اور اتنا بھاری اور اتنا وزنی وہ پتھر تھا کہ اس کا ہٹا پانا ان 3 لوگوں کے بس میں نہیں تھا. انہیں اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کسے آواز دیں، کوئی سننے والا نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں،
ہم کدھر دیکھیں، کس سے فریاد کریں، مدد کے لیے کس کو آواز دیں؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں تینوں نے یہ بات طے کی کہ ہم اپنے اپنے اعمال خیر کے حوالے سے جو ہمارا نزدیک سب سے زیادہ اچھا کام ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اس کا حوالہ دے کر کے اور خدا سے مدد طلب کریں اور اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کریں۔ پہلے صاحب نے جو اس کا آغاز کیا وہ یہ تھا، رب العالمین، بکریوں کو لے کر کے میں جنگل کی طرف گیا تھا، واپسی میں دیری ہوئی، گھر آیا، معمول کے مطابق بکریوں کا دودھ نکال کر کے اور اپنے بوڑھے والدین کو میں پلایا کرتا تھا۔ ان کے پاس جب پہنچا وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کی نیند کو خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے پاس کھڑا رہا کہ جب ان کی نیند کھلے گی تو میں ان کو دودھ پلا دوں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ کا پیالہ دوں گا، وہ بھی پھر اپنی بھوک کو مٹائیں گے۔ رب العالمین اگر ماں باپ کی خدمت اور ان سے حسن سلوک اور ان کے تعلق سے یہ جو احترام کا رویہ ہم نے اختیار کیا، اگر آپ کے حکم کے مطابق آپ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، رب العالمین اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے۔ حضرات، پتھر کا ایک حصہ سر کا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ باہر نکل سکیں وہ لوگ۔ دوسرے صاحب نے اپنی بات جو پیش کی اپنے خدا کے سامنے، رب العالمین، میری چچیری بہن تھی، خوبصورت تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے مجھ سے پیسہ مانگا، ہم نے اس سے کہا کہ تم پیسہ تو تم کو میں دے دوں گا لیکن تمہیں میرے حوالے کرنا ہوگا۔ اس بہن نے مجھ سے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، کیا کہتے ہو تم؟ اور میں خوف زدہ ہو کر کے میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ رب العالمین اگر تیری رضا کے لیے اور تیری غضب سے بچنے کے لیے یہ کام میں نے کیا، اس مصیبت سے مجھے نجات دے۔ پتھر اور سر کا تھا۔ تیسرے صاحب نے اپنے خدا سے جو اپنی بات کہی، مزدور کو ہم نے رکھا تھا رب العالمین، اور جب شام کو اس نے مزدوری مانگی تو اس کو ڈپٹ کر کے ہم نے بھگا دیا تھا اور وہ چلا گیا روتا ہوا۔ اور جب جانے کتنے عرصے کے بعد وہ پلٹ کر کے آیا تو اس نے کہا کہ بھلے آدمی، میری مزدوری تمہارے ذمہ باقی ہے، اب تو ادا کر دو۔ میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے اور یہ جانور ہیں، یہ تمہارے ہیں، تم اسے لے جاؤ، یہ تم اس کے مالک ہو۔ اس نے کہا اس دن تم نے مجھے ستایا تھا مزدوری نہ دے کر کے، آج میری غربت کا تم مذاق کر رہے ہو، میری مزدوری تم دے دو، یہی تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں یہ تمہارا ہے، اور پھر تفصیل بتائی کہ جو مزدوری تمہاری میرے ذمے تھی اسے میں نے تجارت میں لگا دیا، جانور خریدا، اس میں اور ترقی ہوئی اور برکت ہوئی اور برکت ہوئی، اور اس برکت کے نتیجے میں یہ تمہارا جانوروں کا ریوڑ یہ تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو۔ اے رب العالمین اگر تیری رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، آج اس مشکل میں ہم پھنس گئے ہیں، رب العالمین نجات عطا فرما۔ حضرات گرامی، تینوں کے اعمال خیر کے واسطے سے جب دعائیں کی گئیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مشکل سے، اس مصیبت سے، جہاں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جہاں یقین ہو گیا تھا کہ موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ان تین مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ دعا کے تعلق سے جب آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو مصیبت میں گرفتار ہونے کی صورت میں کبھی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے فکر کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، جس کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے، ان سے دعا کراتا ہے۔
کیا اس کے پاس اعمال خیر ہے ہی نہیں؟ اپنے رب کی رضا راضی کرنے کے لیے کوئی عمل اس نے کیا ہی نہیں کہ جس کے حوالے سے اپنے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور دامن پسار کر کے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے خدا سے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ التجا کریں؟ ان لوگوں نے کسی ولی، کسی اور شخصیت کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ اعمال خیر جو انہوں نے کیا تھا ان کی نظر میں جس کی اہمیت تھی اس کا حوالہ دے کر کے انہوں نے نجات حاصل کی تھی۔ حضرات گرامی، آج صورتحال یہ ہے، ہم اپنے معاشرتی اعتبار سے جو ہماری صورت بنی ہوئی ہے، ہم صرف زندوں ہی سے نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایسے لوگوں سے دعا کی توقع اور تمنا رکھتے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، نیک ہیں، جنت میں ان کو جگہ ملی ہوئی ہے۔ ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں ہماری یہ دعا اور ہماری یہ دعا اور ہماری التجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نیکوں کے لیے ساتھ نہیں بلکہ نیکیوں کے ساتھ تمہیں ہمارے دربار میں آنا چاہیے اور ہم سے درخواست کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا کے تعلق سے متعدد آیات اور متعدد انداز سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ بنیادی طور پر آدمی اس سے اپنی مصیبت کا تذکرہ کرتا ہے جو اس سے قریب ہوتا ہے۔ ماں قریب ہوتی ہے، باپ قریب ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، اولاد یا اسی طریقے سے دوسرے اعزاء اور اقارب، دوست احباب جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کسی پرائے آدمی سے، کسی بیگانے سے، کسی اجنبی سے، وہ چاہے مالی پریشانی کے ازالے کے لیے کوئی درخواست کرنی ہو یا اسی طریقے سے اور کسی مسئلے میں ان سے مدد طلب کرنے کی کوئی بات ہو، اپنوں سے طلب کرتا ہے وہ۔ کیا خدا کو ہم نے اپنا نہیں بنایا؟ خدا نے کیا یہ منع کر دیا ہے کہ تم اگر اپنا بناؤ گے تو ہم اس اپنائیت کو قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، قرآن میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا۔ کہیں وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سنو میں تمہارے شہرک سے جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے اس سے زیادہ قریب میں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تم سے میں بالکل قریب ہوں۔ تم رات کی تنہائی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، سفر کے دوران تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہو، قریب، میں تمہارے قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اور قریب ہونے کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ میں مجیب بھی ہوں۔ جب مجھے کوئی آواز دیتا ہے تو قریب ہونے کی بنا پر ایک تو قربت کا رشتہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کی بات کا جواب دوں، دوسری یہ کہ قربت کے نتیجے میں میں اس کی ہر حرکت کو، ہر پریشانی کو، ہر دکھ اور درد کو میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں اس لیے کہ سمیع ہوں، سنتا ہوں اس لیے کہ سمیع ہوں، دیکھتا ہوں اس لیے کہ بصیر ہوں۔ رات کے اندھیرے میں بالکل تاریکی میں کوئی اگر پریشانی ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیے کہ جن کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما ہیں، آپ کے رفیق سفر، رفیق غار سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی اضطراب اور بے چینی کے عالم میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کفار و مشرکین تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، اگر غار کے نیچے دیکھ لیں تو ہم دکھ جائیں گے اور ہم کو پکڑ لیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، خدا میرے ساتھ ہے۔ خدا جب میرے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی رہتی دنیا تک۔ یہ واقعہ اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنے نبی کے اسوہ کے تعلق سے
جگاتا رہے گا, بیدار کرتا رہے گا کہ تمہارے نبی نے کہا تھا ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے. کیا تمہارا ساتھ اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ساتھ چھوڑا, اس نے نہیں چھوڑا ہے, اس نے نہیں تمہارا ساتھ چھوڑا ہے. وہ قریب ہے, اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہاری باتوں کا سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے. پکار کے دیکھو تو صحیح کیسے پکارا جاتا ہے. پکارنے کا انداز یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اپنا دعاؤں کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ یہ, اگر نماز کے دوران بالعموم تو نماز امام سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جہری دعا پڑھیں گے. تو قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ مانگنے کا ایک مستند معتبر طریقہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی ہیں, اور اللہ کے نبیوں نے, رسولوں نے بھی دعائیں کی ہیں. سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے مسلمان اور اللہ کے سب سے پہلے بندے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک چوک ہو گئی, جنت سے ان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ ایسے دعا کرو. کیسے دعا؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب العالمین ہم نے ظلم کا ڈالا اپنے اوپر, رحم کی بھکاری ہیں, رحم فرمائیے, معاف کر دیجئے, مجھ سے چوک ہو گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے نبیوں کو, اپنے مسلمان بندوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو, قرآن پر یقین رکھنے والوں کو 50 دعائیں سکھائی ہیں. کبھی ربی سے اپنے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے کہ ان الفاظ سے دعا کرو, اور کبھی ربنا کہہ کر کے. حضرات گرامی, ہم اور آپ کیا قرآنی دعاؤں کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. آج اگر کسی افسر کے ہاں جائیں اور وہ آپ کی اپلیکیشن لکھ کر کے لکھنے لگ جائے
تو یقینی طور پر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ صاحب میری درخواست کو یقیناً منظور کر لیں، اس لیے کہ وہی تو درخواست لکھ رہے ہیں یا ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ڈکٹیٹ کرا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ان الفاظ میں مانگو، ان الفاظ میں مانگو۔ حضرات، قرآنی دعاؤں کے تعلق سے سادہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآنی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ قرآنی دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے، توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، لہذا توقع یہی ہے اور یقین یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر اتفاق سے وہ دعا جس شکل میں ہم نے مانگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شکل میں قبول نہیں فرمائی ہے تو کم سے کم قرآن کریم کے تلاوت کرنے کا ہر حرف پر 10 نیکی کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سمجھے بغیر اگر پڑھتا ہے، جب بھی ہر حرف پر اس کو 10 نیکی ملتی ہے، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ ہم کو کسی نے بتا دیا کہ قرآنی دعاؤں کے بجائے اردو میں دعا مانگو، قرآنی دعاؤں کے بجائے نماز پڑھتے ہیں عربی میں، قرآن کی آیات، قرآن کی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں اردو کو آنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن دعاؤں کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف سمتوں سے، مختلف جہتوں سے، مختلف کاموں کے لیے دعا سکھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی دعاؤں کو یاد کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نمبر 2، نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں اور جن دعاؤں کا اہتمام فرمایا ہے، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں ان دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہی استعمال کرتے ہیں، 2 فائدہ ہے اس میں بھی۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہوگا کہ اطاعت رسول کا، کہ حضور نے انہی الفاظ کو اپنے خدا کے سامنے پیش کیا تھا، لہذا ہم انہی الفاظ کو دوہرا رہے ہیں، اطاعت رسول کا فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہی الفاظ میں قبول فرمائی گئی ہے، توقع یہی ہے کہ رب العالمین میری دعا بھی قبول فرما لے گا، میری بھی دعا قبول فرما لے گا۔ یہ 2 فائدے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعاؤں کے سلسلے میں عجلت سے کام نہ لو، جلد بازی سے کام نہ لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اجرت اور جلد بازی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجرت اور جلد بازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کسی کام کے لیے دعا کی گئی، اس کے بعد تھک ہار کے مایوس ہو کے بیٹھ گئے، صاحب اللہ میں سنتے ہی نہیں ہمارے، یہ اجرت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اجلت ہے، نہیں، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 شکلیں ہوتی ہیں قبولیت کے لیے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ بندے مومن نے جو مانگا وہی اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذخیرے آخرت بنا دیتا ہے، دنیا میں اس کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کرنے کے بجائے زیادہ اس کے لیے سودمند یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اسے ذخیرہ بنا دیا جائے، اور جب ہم اور آپ قیامت کے دن پہنچیں گے تو وہ تمام مانگی ہوئی دعائیں جن کو یہاں اس کا معاملہ نہیں دیکھا گیا ہے، اس کا نتیجہ نہیں سامنے آیا ہے، وہ دعاؤں کے ثمرے میں وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرات، تیسری شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی بڑی مصیبت انسان کے سامنے آنے والی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل میں، اس دعا کے نتیجے میں بڑی مصیبت سے اس کو بچا لیا، اس کی دعا قبول کر دی۔ یہ 3 قبولیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرات، ان احادیث اور قرآنی آیات کے روشنی میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں جن دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان دعاؤں کا ہی
اہتمام کریں. اور دعاؤں کے تعلق سے ہماری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی گناہ کے لیے دعا کریں, ہم کسی ناممکن کام کے لیے دعا کریں. نہیں, بلکہ ممکن اور جائز اور کار ثواب میں جو چیزیں ہیں ان کے لیے دعا کریں, ان کا اہتمام کریں. اس لیے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا بھائی ہے, مجھ سے دشمنی کر رہا ہے, وہ مر جائے, اللہ میں کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے, تعلق منقطع کے خلاف ہے, اللہ میاں اس کو نہیں قبول کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے, ان رہنمائی کی ہوئی باتوں کے اطاعت کرنے کے سلسلے میں دعا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو رزق حلال کے تعلق سے ہدایت فرمائی ہے اور رزق طیب کو استعمال کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے درمیان اخوت اسلامی کا رواج ہونا چاہیے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رب العالمین ہم سودی کاروبار تو کرتے ہیں بینکوں سے یا اسی طریقے سے اپنی تجارت میں اسلامی اصول اور آداب کا لحاظ نہیں کرتے, ہم کو کامیاب کر دیجئے, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ میاں آپ میری دعا کو قبول کیجئے اپنی بغاوت کرنے کے لیے, اپنی بغاوت کرنے کے لیے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے معیشت ہو, چاہے معاشرت ہو, چاہے کوئی بھی بات ہو. کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ کوئی قبول کرنے والا کیا اسے مان کے دے گا کہ آپ کو اس لیے ہم دولت دیتے ہیں تاکہ میری نافرمانی کریں, آپ کو جسمانی طاقت اور تندرستی اس لیے دیں تاکہ آپ بغاوت کریں, آپ کو اس لیے ہم ملک دیتے ہیں اور اقتدار دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں نظام باطل کے قوانین کو آپ برپا کریں. دنیا کا کون آدمی ہوگا جو اس انداز سے لوگوں کو مدد پہنچائے گا یا دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی دعاؤں کے سلسلے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اس نفس کے وسوسہ اور شیطان کے فریب سے اپنے کو نکالنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کی سنتا ہے. مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر مانگنے کا طریقہ ڈھنگ کا ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سب کی سنتا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم.